والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمامی احباب مل کے پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ الحمدللہ آج کی یہ بزم چہلم شریف کے سلسلے میں منعقد کی گئی سالانہ برسی ہے۔ بہرحال چہلم ہو، برسی ہو، قل ہو، وہ افراد مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جو اپنے مرحومین کو ان کی دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی یاد رکھتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے مومنین کا یہ وصف بیان فرمایا ہے کہ مومنین اپنے سے پہلے چلے جانے والے مومنین کو یاد رکھتے ہیں، اور کس انداز سے یاد رکھتے ہیں وہ انداز بھی قرآن نے بیان فرمایا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید سے جو آیہ مقدسہ تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اور یہ مومنین کے وصف کو بیان فرمایا، ان کی شان یہ ہے والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ جو بعد میں اہل ایمان آئے، جن کو رب نے ایمان کی دولت عطا فرمائی، وہ اپنے سے گزرے ہوئے پہلے جو جا چکے ہیں ان مسلمانوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ جو ہم سے پہلے مسلمان اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی بخشش و مغفرت فرما دیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیہ مقدسہ کے اندر کسی کے چلے جانے کے بعد اس کے لیے دعا کرنے کے بارے میں ذکر فرمایا، اور اس کے تحت مفسرین نے یہ بات ذکر فرمائی ہے کہ جب بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو یہ قرآن کی آیت اور اس کا اسلوب یہ بتاتا ہے کہ وہ چلے جانے والے کی مدت کو ذکر نہیں کیا، چاہے جانے والا ابھی دنیا سے گیا، ابھی کچھ منٹ ہوئے، اس کے لیے بھی دعا کی جا سکتی ہے۔ اگر جانے والا جا چکا اور ابھی قبر پہ ہم کھڑے ہیں، قبر پہ بھی دعا کی جا سکتی ہے۔ اگر جانے والے کو 40 دن گزر چکے، 3 دن گزر چکے، سال گزر چکا، چاہے برسوں بیت چکے ہوں، قرآن کا یہ اسلوب بتاتا ہے جو بھی دنیا سے حالت ایمان میں چلا گیا، اس کے لیے اس کے جانے کے بعد اس دنیا میں جو بندہ دعا کرتا ہے، اس کی دعا کی برکتیں اللہ تعالیٰ اس بندے کو قبر میں عطا فرماتا۔ توجہ میری طرف رکھیے گا، نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث نہیں، متعدد حدیثیں ایسی ہیں جن کے اندر اس چیز کو بیان فرمایا گیا، اور یہ سلسلہ صرف اس امت میں نہیں بلکہ گزشتہ جتنی امتیں ہیں ان کے اندر بھی یہ طریقہ کار پایا جاتا تھا۔ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کو لے کے آئے۔ امام رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک دفعہ ایسا معاملہ ہوا کہ آپ ایک قبر کے پاس سے گزرے، قبر میں بندے کو عذاب ہو رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبر کا عذاب ملاحظہ فرمایا، اور یہ نگاہ نبوت ہے کہ منو مٹی تلے بھی قبر میں میت رکھی ہے، اللہ کا نبی اس کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ یہ نگاہ نبوت ہے، اور جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی نگاہ ناز کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ کریم کو رب نے کتنے کمال نبوت عطا فرمائی۔ حضور کی نگاہ کے کیا کہنے، تو کہتے ہیں کہ آپ نے وہ منظر دیکھا، کچھ عرصے بعد وہاں سے گزرے تو دیکھا کہ وہی قبر ہے جس میں کچھ دن پہلے عذاب ہو رہا تھا، لیکن اب اسی قبر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا دورہ ہے۔
اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں اس قبر کے اندر، وہ جنت کا باغ بن چکی ہے قبر۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ کچھ دن پہلے گزرا تھا تو اسی بندے کو عذاب ہو رہا تھا، لیکن اب اسی بندے کو انعامات سے نوازا جا رہا ہے۔ تو آگے سے حکم ہوتا ہے کہ اے موسیٰ، دراصل معاملہ یہ ہے کہ جب یہ دنیا سے گیا تھا بڑا گناہگار تھا، اس کو اس کے گناہوں کی سزا مل رہی تھی، لیکن اس نے جب اس دنیا کو چھوڑا تو اس کے بیوی کے پیٹ میں اس وقت بچہ موجود تھا۔ کہا کہ اس کے جانے کے بعد اس کی بیوی نے اس بچے کو جنم دیا، وہ بچہ اس کی تربیت اس کی ماں نے اچھی کی، آج وہ اس قابل ہوا کہ وہ مکتب میں پہلی دفعہ میرا نام لینے کے لیے گیا، اس نے پہلی دفعہ جب یہ پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو فرمایا کہ میری ربوبیت کو حیا آ گیا کہ جس کا بچہ مجھے رحمان اور رحیم کہہ رہا ہے میں اس کو قبر میں کیسے عذاب دے سکتا ہوں۔ تو دیکھیں کہ جن کے بچے ان کے جانے کے بعد بھی رب سے دعائیں کرتے ہیں، رب کو رحمان اور رحیم کہتے ہیں، رب پچھلی امت کے بھی بندوں کو صرف اس کے بچے کے رحمان اور رحیم کہنے کی وجہ سے بخش دیتا ہے، تو اس امت کے کیا کہنے کہ جس کے لیے بچے بھی دعائیں کر رہے ہیں اور مصطفیٰ کریم نے بھی دعائیں فرمائی۔ حضور علیہ السلام بھی دعائیں فرماتے رہے اسی امت کے لیے، بلکہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا معمول تھا، حضور علیہ السلام جب قربانی فرمایا کرتے تھے تو قربانی میں حضور 2 جانور قربان کر 2 مینڈے قربان کرتے تھے، اور قربانی سے پہلے نیت کیا فرماتے تھے؟ حضور دعا کیا فرماتے تھے؟ اللہم تقبل منی وآلی ومن امت محمد، کہ اے اللہ اس کو میری طرف سے، میری آل، میری اہل بیت کی طرف سے اور امت محمد کی طرف سے قبول فرما لے۔ اور دوسری روایت میں یہ آتا ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام یہ دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ یہ جو قربانی ہے ھذا عنی، یہ میری طرف سے ہے، اور عمن لم یضحی من امتی، اور یا اللہ جو میری امت میں ایسا غریب آدمی ہے جو قربانی نہیں کر سکتا، یا اللہ اس کو اس کی طرف سے بھی قبول فرما لے۔ تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام یہ قربانی کر کے گئے، اور یہاں پہ شارحین نے یہ بات ذکر فرمائی کہ ایک قربانی کے اندر جو بکرا یا مینڈا ہوتا ہے اس کے اندر ایک ہی بندہ ہو سکتا ہے، 2-4 بندے شریک نہیں ہو سکتے کہ ایک بکرے کو لے تو اس کے اندر 2 بندے شریک ہو جائیں، 4 بندے شریک ہو جائیں۔ بڑے جانور کے اندر 7 بندے شریک ہو سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتے۔ تو یہ جو ذکر فرمایا مصطفیٰ کریم علیہ السلام ساتھ ذکر فرما رہے ہیں کہ اس کی طرف سے بھی جو میرا امتی ہے اور میری طرف سے بھی اس کو قبول فرما۔ تو یہاں پہ بزرگ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ شرکت سے اضاحی مراد نہیں ہے، قربانیوں کے اندر شریک کرنا مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ شرکت سے ثواب ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ یا اللہ اس کا ثواب مجھے بھی عطا فرما اور اس کا ثواب میرے اس امتی کو بھی عطا فرما دے۔ یہ ہے ایصال ثواب۔ یہ قرآن کے اندر جو ایصال ثواب کا ذکر کیا گیا، حدیثوں کے اندر جو ذکر کیا گیا کہ بعد میں جو بندے آئیں وہ پہلے والوں کو اپنے عمل کا ثواب بھی پہنچا سکتے ہیں۔ آپ وہ حدیث سنتے رہتے ہیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی، صحیح ابن ماجہ شریف، اپنا ابو داؤد شریف کی روایت ہے جس کے اندر حضور علیہ السلام کے پاس حضرت سعد آئے، آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ میری والدہ فوت ہو گئی، ای الصدقۃ افضل، کون سا صدقہ زیادہ افضل ہے، کس کا زیادہ انہیں ثواب ملے گا، کون سا زیادہ فضیلت کا باعث ہوگا؟ اے آقا کریم علیہ السلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا الماء، کہا کہ پانی۔ تو کہتے ہیں کہ وہ سمجھ گئے، اس وقت پانی کی بڑی شدید حاجت تھی، فحافر بئرا، آپ نے کنواں کھدوایا اور کنواں مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، آج بھی اس کے آثار موجود ہیں، وہ کنواں مسلمانوں کے لیے وقف کیا گیا اور آپ نے اوپر لکھوا دیا ہذہ لأم سعد، کہ یہ سعد کی ماں کے لیے ہے۔ اگرچہ ماں تو چلی گئی تھی لیکن یہاں پہ محدثین فرماتے ہیں مطلب یہ تھا کہ یہاں سے لوگ پانی پئیں گے، یا اللہ اس کا جو ثواب تو مجھے عطا فرمائے گا اس کا ثواب میں اپنی ماں کو ایصال کرتا ہوں۔ یہ ایصال ثواب کی دلیل ہے کہ جب دنیا سے چلا جاتا ہے کوئی تو اس کو پیچھے سے ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ایک نہیں متعدد حدیثیں ایسی ہیں، اور بعض لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھیں جی یہ اس چیز کی دلیل نہیں ہے، جبکہ قرآن کے اندر ہے وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ،
کہ بندے کے لیے تو وہی ہے، انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے خود کیا، تو وہ کہتے ہیں دیکھو جی انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے خود کیا، لہٰذا جو ہے بعد والے کے لیے جو بھی کوئی بندہ ہمیں اصال کرتا ہے اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پہ انسان سے مراد کیا ہے، اس کی تحقیق ہونا ضروری ہے۔ مدارک و تنزیل وغیرہ دیگر جتنے بھی اس طرح کی تفاسیر ہیں مدارک وغیرہ کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ یہاں پہ انسان سے مراد ہر انسان نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ اس انسان سے مراد الانسان یہاں پہ آیا، لیل انسان لام جو ہے وہ الگ ہے، تو الف لام یہ استغراق کا، یہاں پہ نہیں ہے کہ سارے انسان مراد ہیں، بلکہ یہاں پہ تخصیص سے خاص بندہ مراد ہے، خاص انسان مراد ہے۔ وہ خاص انسان کو فرمایا کہ وہ خاص انسان وہ ہے کہ جو حالت کفر میں دنیا سے گیا ہو، کہ جو دنیا سے کفر کی حالت میں گیا اس کو کوئی فائدہ بعد والوں کے عمل کا نہیں ہوگا، لیکن جو بندہ حالت ایمان میں گیا، مصطفیٰ کریم کی غلامی میں گیا، اس کے لیے قرآن دوسرے مقام پہ بیان فرماتا ہے یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ فرمایا کہ قیامت کے دن کسی کا مال اس کو نفع نہیں دے گا، کسی کی اولاد اسے نفع نہیں دے گی، لیکن اس کا مال اسے نفع دے گا کہ جو حالت ایمان میں سلامت دل لے کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے گا۔ فرمایا جو حالت ایمان میں آئے گا، جو کفر و شرک کی گندگی سے پاک ہو کے اپنا پاک دل لے کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اسے اس کا مال بھی نفع دے گا، اس کی اولاد بھی نفع دے گی، اولاد بھی نفع دے گی۔ اور یہ کہیں گے کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک حدیث ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے پاس، یہ آخری روایت بیان کر کے میں اجازت چاہتا ہوں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے، ان کا باپ جو ہے وہ فوت ہو گیا، حالت کفر میں مر گیا، تو ایک بھائی ابھی کافر تھا، یہ مسلمان ہو چکے تھے۔ وہ یہ کہ یہ آتے ہیں، آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے والد نے یہ وصیت کی تھی کہ تم دونوں نے مل کے 100 اونٹ صدقہ کرنے، میرے بھائی نے تو اپنے حصے کے 50 اونٹ کر دیے لیکن میرے حصے کے 50 اونٹ باقی ہیں، تو آپ کیا فرماتے ہیں کہ میں صدقہ کروں؟ صحابہ کرام کا یہ عمل ہمیں بھی اس چیز کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ جو کام بھی کرنا ہو، چاہے نیکی کا کام سمجھ کے کر رہے ہو، جو کام بھی کرنا ہو پہلے شریعت مصطفیٰ کو دیکھ لو۔ اب صدقہ کرنا ایک لحاظ سے نیکی ہے، لیکن پہلے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں یا رسول اللہ آپ بتائیں کروں کہ نہ کروں، تو یہ بارگاہ مصطفیٰ کا عالم اور ادب مصطفیٰ کا یہ تقاضا ہے کہ پہلے شریعت مصطفیٰ کو دیکھا جائے۔ ہمارے یہاں بالکل کوئی عطا پتہ نہیں ہوتا، بالکل حرام کام بھی کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی جو ہے نا وہ اجازت نہیں لیتے، پہلے پوچھتے نہیں ہیں کہ کیا معاملہ ہے، یہ کرنا جائز بھی ہے کہ نہیں ہے، یہ حلال بھی ہے کہ نہیں ہے۔ اور نیکی تو پھر کئی دفعہ نیکی بھی ہمارے یہاں جس انداز سے کی جا رہی ہوتی ہے وہ گناہ کے زمرے میں داخل ہو رہی ہوتی ہے، کر رہے ہوتے ہیں، سود کا پیسہ لیا چلو جی اس میں سے 5-5 روپے فقیروں کو دے رہے ہوتے ہیں، معاذ اللہ ہمارے یہاں ایسا عجیب سا نظام چل گیا۔ تو آئے حضور کی بارگاہ میں، حضور علیہ السلام نے آپ دیکھیے گا، آپ کو کہنا کہ یہ آپ نے تقسیم کیسے کی کہ جی کافر کو فائدہ نہیں ہوگا مسلمان کو فائدہ ہوگا، تو یہ حدیث بتاتی ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اس صحابی سے کیا ارشاد فرمایا کہ اگر تو تمہارا باپ مسلمان ہوتا اور اس دنیا سے جاتا تو پھر تم صدقہ کرتے اس کی طرف سے، تم حج کرتے اس کی طرف سے، تم غلام آزاد کرتے اس کی طرف سے۔ فرمایا کہ پھر اس کو اس کا ثواب پہنچتا، اس کا فائدہ اسے ہوتا، لیکن چونکہ تیرا باپ حالت ایمان میں دنیا سے نہیں گیا، میری غلامی کا پٹا اس کے گلے میں نہیں تھا، اب چاہے صدقہ کرو، چاہے تم اس کی طرف سے حج کرو، چاہے تم غلام آزاد کرو، فرمایا کہ اس کو فائدہ نہیں ہو سکتا۔ یہ مصطفیٰ کریم نے مہر لگا دی کہ جو میری غلامی کا پٹا لے کے اس دنیا سے جائے گا اس کا مال و متاع بھی اسے آخرت میں فائدہ دے گا، اس کی اولاد بھی اسے فائدہ دے گا۔ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے، ایک نہیں، میں پہلے بھی کہہ چکا، متعدد حدیثیں ایسی ہیں، اگر یہاں پہ بیان کیا جائے وقت مختصر ہے، میری گفتگو کا جو ہے تقریباً وقت مکمل ہو چکا ہے۔ کوشش اپنی طرف سے یہ تھی کہ ان 15 منٹ کے اندر جو ہے وہ آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں چند باتیں اصولی طور پہ ایسی عرض کر دی جائیں کہ جو آپ کے ذہن کے کئی خلش باقی ہوتی ہے، کئی دفعہ اشکالات ذہن میں ہوتے ہیں، اعتراضات ذہن میں ہوتے ہیں، وہ دور ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔